سوچو، ایک ایسی قوم جو اللہ کو جانتی بھی تھی لیکن پھر بھی جھک رہی تھی، مگر کسی عام بت کے سامنے نہیں بلکہ طاقت، دولت اور کنٹرول کے نظام کے سامنے۔ ایک نام تھا بال اور ایک نبی تھے الیاس علیہ السلام، اور ان کا ایک سوال، ایسا سوال جو آج بھی انسان کے ایمان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے چینل پر، جہاں ہم قرآن اور اوتھینٹک اسلامی روایات کی روشنی میں انبیاء اور اسلامی تاریخ کی حقیقی کہانیاں شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ اسلام کی سچی کہانیاں، صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل براکہ سٹوریز آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس روحانی سفر کا حصہ بنیں۔ قرآن سورہ الصافات آیت 123 سے 125 میں اللہ ہمیں نبی الیاس علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ کو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ انسانی تاریخ کے سب سے گہرے سوالوں میں سے ایک تھا۔ تفسیر ابن کثیر آرائی کے مطابق بال ایک بت کا نام تھا جسے اس دور میں لوگ پوجتے تھے، لیکن قدیم زبانوں میں بال لفظ کا مطلب ہوتا تھا آقا، مالک، سردار، یعنی ماسٹر یا اونر۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے اس لفظ کو صرف ایک ٹائٹل نہیں سمجھا بلکہ معبود بنا دیا۔ اور جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے رزق، بارش اور برکت کی امید باندھنے لگتا ہے تو لفظ دھیرے دھیرے خدا بن جاتا ہے۔ بال بھی اسی طرح ایک نام سے بڑھ کر ایک نظام بن گئے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق نبی الیاس علیہ السلام کے دور میں حکمران لوگوں نے بال کی عبادت کو ریاستی سپورٹ دینا شروع کر دیا تھا۔ مندر بنے، پجاری تیار کیے گئے اور لوگوں کو بتایا گیا کہ بارش، فصل اور برکت بال کی خوشی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ صرف مذہبی سسٹم نہیں تھا، یہ پاور اور انفلوئنس کا سسٹم تھا۔ لوگوں کے عقیدے، ان کے ڈر اور ان کی امیدیں سب دھیرے دھیرے ایک بت کے ساتھ جوڑ دی گئیں۔ لوگوں کو کیا بتایا جاتا تھا کہ بال دے سکتا ہے بارش، فصل، زرخیزی، دولت، سیکیورٹی، یعنی دنیا کی ہر وہ چیز جس کا انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ نہ چلی جائے، اور یہیں سے عبادت کا اصل سبب پیدا ہوتا ہے، خوف۔ لوگ بے وقوف نہیں تھے، وہ خوف زدہ تھے، خوف سے، بھوک سے، نقصان سے اور اپنی زندگی پر کنٹرول کھو دینے سے۔ بال کی عبادت صرف سجدہ کرنے کا نام نہیں تھی، یہ ایک پورا سسٹم تھا۔ مندر، رسوم، جانوروں کی قربانی، اور بعض تاریخی روایت یہ بھی بتاتی ہیں کہ کچھ قوموں میں سخت اور ظلمی رسوم بھی ہوتی تھیں۔ کچھ جگہوں پر بچوں کی قربانی تک دی جاتی تھی، لیکن یہ تفصیل قرآن میں سیدھا نہیں آتی بلکہ تاریخی روایتوں میں ملتی ہے۔ پھر بھی یہ بات ضرور سمجھ آتی ہے کہ جب انسان اللہ سے دور ہو جائے تو عبادت بھی ظلم کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پھر اللہ نے نبی الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کا پیغام بہت سیدھا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم سے پوچھا، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ کو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ یہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ ہر دور کے انسان کے لیے سوال ہے۔ آج بھی انسان کبھی دولت کو، کبھی پاور کو، کبھی سسٹم کو اپنی زندگی کا اصل مالک سمجھنے لگتا ہے، اور جب انسان اللہ پر توکل چھوڑ دیتا ہے تو وہ کسی نہ کسی بال کی طرف جھکنے لگتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کراچی کے کورنگی علاقے سے سوشل میڈیا پر کچھ تصویریں اور خبریں سامنے آئی تھیں۔ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہاں ایک مورت یا اسٹیچو الا ہے جسے کچھ لوگ بال سے جوڑ رہے تھے، لیکن اس سلسلے میں کوئی واضح اور معتبر تحقیقات سامنے نہیں آئی جو اس بات کو یقین کے ساتھ ثابت کر سکے۔ اسی لیے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بنا ثبوت کسی چیز کو حقیقت سمجھ لینا ٹھیک نہیں۔ لیکن یہ واقعہ ایک بات ضرور یاد دلاتا ہے کہ شک صرف بتوں کا نام نہیں ہوتا۔ کبھی انسان بتوں کے سامنے جھکتا ہے اور کبھی طاقت، پیسہ اور سسٹم کے سامنے۔
نبی الیاس علیہ السلام کا پیغام بہت سیدھا تھا۔ کنٹرول نہیں، توکل، خوف نہیں، ایمان، بال نہیں، صرف اللہ۔ ہر دور کا بال الگ ہو سکتا ہے، کبھی دولت، کبھی پاور، کبھی فیم، کبھی سسٹم، مگر توحید ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، اور سوال بھی ہمیشہ وہی رہتا ہے، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اگر چاہو تو میں نیکسٹ آپ کو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ قرآن اور اوتھینٹک اسلامک تاریخ سے اور بھی ایسی حقیقی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ بھی ان کہانیوں سے سبق حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔